اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہماری یہ 3 روزہ جو کلاسیں ہیں یہ حج تربیتی کلاس کے عنوان سے ان کو قائم کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر حج کو کرنے کا طریقہ وہ سکھلایا جائے گا، اور یہ حج کرنے کا طریقہ سکھلانا اور سیکھنا یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ حج کرنے کے لیے آدمی کو بہت سارا وقت، بہت سارا روپیہ، مال اور بہت ساری مشقتیں یہ سب کچھ برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اب اگر آدمی اس حج کے اس فریضے کو بغیر سیکھے ادا کرے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی کمی کوتاہی رہ جائے کہ جس کی وجہ سے آدمی کو حج ہی ادا نہ ہو، مثلا کوئی فرض چھوڑ کے آ گیا، یا کہ احرام کی جو پابندیاں تھیں اس کی کوئی خلاف ورزی آدمی نے کر لی، تو ایسی کوئی حرکت سرزد ہو گئی کہ جس کی وجہ سے آدمی پر دم واجب ہے لیکن آدمی نہ اسے رکن کا اعادہ کر رہا ہے نہ اس کا دم ادا کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں آدمی کے ذمہ لاگو ہو جائیں گی اور آدمی کا حج برباد ہو جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس وقت حجۃ الوداع فرمایا تو صحابہ کرام کو بار بار اس کی تاکید کرتے رہے کہ حج کے احکام اور حج کے مناسک اور طریقے مجھ سے سیکھ لو۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے کہ لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، چاہیے کہ تم اپنے حج کے طریقے مجھ سے لے لو۔ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، مجھ سے اپنے حج کے طریقوں کو سیکھ لو۔ لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِ هَٰذِهِ، ہو سکتا ہے کہ میں اس اپنے حج کے بعد اور کوئی حج نہ کر سکوں۔ اور جامع ترمذی میں فرمایا کہ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، مجھ سے اپنے حج کے طریقوں کو سیکھ لو۔ لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے میں اپنے اس سال کے بعد پھر میں تمہیں نہ دیکھوں۔ تو یہ بار بار اس کی تاکید کرنے کا مقصد یہی تھا کہ حج کے طریقوں کو سیکھ کر صحیح معنی میں حج کو ادا کیا جائے۔ چنانچہ آج کی ہم یہ تربیتی کلاس اسی شروع کریں گے۔ دیکھیے، حج اسلام کا اہم فریضہ ہے اور ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک تو شہادتین کا اقرار کرنا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا نماز کو قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ کو دینا، چوتھا فرمایا کہ بیت اللہ کا حج کرنا، اور 5واں رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اور حج کی فرضیت قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے، اجماع امت سے بھی ثابت ہے، اور خود انسانی عقل بھی اس کی فرضیت کی قائل ہے۔ یعنی انسان اگر اپنی عقل کی ترازو پر بھی اس کو پرکھنا چاہے تو حج کا ادا کرنا جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان کے ذمہ لازم اور واجب ہی ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر ویسے تو حج کی فرضیت کی متعدد آیات ہیں، لیکن سب سے زیادہ واضح آیت یہی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا لازم ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ، لیکن جو آدمی ناشکری کرے، اس کا سرے سے انکار ہی کر دے،
یا انکار تو نہ کرے لیکن استطاعت کے باوجود اس حج کو ادا نہ کرے سستی اور غفلت کی وجہ سے، میں کہ فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تعالیٰ بھی جہان والوں سے بے پرواہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ ایک حدیث بڑی سخت نوعیت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو حج کرنے سے کوئی بھی چیز مانے نہیں، نہ تو فرمایا کہ ظاہری حاجت کوئی ایسی شدید ضرورت اس کو روکنے والی ہے، نہ فرمایا کہ کوئی ظالم بادشاہ اس کو روکنے والا ہے، نہ کوئی شدید بیماری اس کے لیے مانع ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے اندر استطاعت ہے اور استطاعت کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، فمات ولم یحج، اور مر گیا حج کیے بغیر، فرمایا کہ فلیمت ان شاء یہودیا او نصرانیا، چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے، اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی پھر کوئی پرواہ نہیں۔ دیکھو حج نہ کرنے والے ان کی مشابہت قرار دی ہے یہود و نصارہ کے ساتھ، کیونکہ یہود و نصارہ نماز تو پڑھتے تھے، ابھی پڑھتے ہیں اپنے طریقوں کے مطابق، لیکن بیت اللہ کا حج نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کرتے ہیں۔ تو جو اب آدمی مسلمان ہونے کے باوجود استطاعت کے باوجود بیت اللہ کا حج نہ کرے تو گویا کہ اس کا یہ عمل، ترک حج والا عمل، یہ یہود و نصارہ کے مشابہ ہے۔ اس سے صاحب استطاعت لوگوں پر حج کرنا فرض ہے، قرآن کی روح سے بھی، اور احادیث کثیرہ اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں، جس میں سے ایک حدیث تو میں نے ابھی پڑھ دی، اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ من اراد الحج فلیتعجل، جو آدمی حج کا ارادہ کرے یعنی اس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے تو اس کو چاہیے کہ جلدی کرے، کیونکہ کچھ معلوم ہے کہ کیا بات کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے، لہٰذا جب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آدمی میں استطاعت موجود ہے، حج فرض ہو چکا، تو پھر آدمی کو چاہیے کہ حج کی ادائیگی کے اندر جلدی کرے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ جب آپ علیہ السلام حجۃ الوداع میں تھے، وہ خثعم قبیلہ کی ایک خاتون وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کے عرض کی کہ ان فریضۃ اللہ علی عبادی فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا، کہ جو اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے بندوں کے ذمے حج کے بارے میں، اس نے میرے والد کو پایا ہے، لیکن اس حال میں کہ وہ شیخا کبیرا، بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں، کہ لا یثبت علی الراحلۃ، سواری کے اوپر بھی بیٹھنے کے قابل نہیں کہ سواری پہ بٹھا کے ان کو حج کروا دیا جائے، سواری پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے، تو افاحج عنہ، تو کیا میں اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ قال اپنا کہ نام حجی عنہ، کہ ہاں ان کی طرف سے حج کرو۔ اس سے دیکھو دونوں باتیں معلوم ہو رہی ہیں، ایک تو یہ کہ جو صاحب استطاعت ہے اس کے ذمہ حج کرنا فرض ہے، کیونکہ فریضۃ اللہ علی عبادی، اور دوسرا یہ کہ اگر آدمی پر حج فرض ہو چکا ہو لیکن کسی عذر کی بنا پر وہ حج نہیں کر پا رہا، یعنی اب استطاعت نہیں رہی کہ وہاں پر وہ جائے، کوئی ایسی بیماری اس کو عارض لاحق ہو گئی، تو پھر اپنی طرح سے کسی سے حج بدل بھی کروا سکتا ہے، اور مرد عورت کی طرح سے، عورت مرد کی طرح سے بھی حج بدل کر سکتی ہے، کیونکہ یہاں سوال کرنے والی بیٹی ہے، وہ اپنے والد کی طرف سے حج کرنے کا پوچھ رہی تھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں آپ اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہیں۔ اور اس وقت پوری امت کا اتفاق ہے کہ جو صاحب استطاعت مسلمان ہیں ان کے ذمے زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، ایک مرتبہ حج کرنا یہ فرض ہے، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی حج کے فریضے کا انکار کر دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور خود عقل بھی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ جو صاحب استطاعت افراد ہیں ان پر حج کرنا لازم ہونا چاہیے، اس لیے کہ دیکھیں جتنی عبادات ہیں ان سب کے اندر مقصود ہوتا ہے اظہار عبودیت اور اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر کا اظہار کرنا۔ اب دیکھیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بدن کی صحت عطا کی ہے، مال کی فراوانی عطا کی ہے، یعنی صاحب استطاعت ہے، تو پھر اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اظہار عبودیت کرے اور اس نعمت پر شکر ادا کرے۔ اور یہ حج کی عبادت ہے، کیونکہ اظہار عبودیت کا ہونا یہ کہ اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا جائے، اور جتنی عاجزی کا اظہار حج والی عبادت میں ہوتا ہے شاید ہی کسی اور عبادت میں ہوتا ہو۔ دیکھو حاجی آدمی جو حج کرنے کے لیے نکلتا ہے اپنا گھر بار مال تجارت عزیز و اقارب سب کو چھوڑ چھاڑ کر نکل کھڑا ہوا، اپنے زرق برق لباس عمدہ لباس سب کچھ اتار کر 2 انسلی چادریں بدن پہ اوڑھ کے جا رہا ہے، اور دیوانہ وار لبیک اللہم لبیک
नारा मारता हुआ जा रहा है, गोया कि महबूब बुला रहा है और ये उसके ऊपर लब्बैक कहते हुए उसके दार की तरफ लपकता है। फिर जिस वक्त दियार महबूब में पहुंचता है तो कभी उसके दरो दीवार को चूमता है, कभी उसके घर के चक्कर लगाता है, कभी मैदानों में आशिकों की तरह जाकर बैठ जाता है। तो इसकी ये सारी की सारी हालत इज्ज़ो इनकिसारी की इंतहा है। और फिर जिस वक्त वहाँ पहुँचकर ये दीवाना वार ये वहाँ पे दौड़ रहा होता है, बैतुल्लाह की चक्कर लगा रहा है, वहाँ पर लगे हुए पत्थर को चूमता है, तो गोया कि ये बिल्कुल इसकी हालत वो होती है जैसे कि एक आशिक की हालत है। ये लैला का था ना मजनू, तो इमरुल कैस ने उसके बारे में ये बात की है, कहते हैं अमुर्रु, यानी जिस वक़्त अमुर्रु अला दियारी दियारी लैला उक़ब्बिलु ज़ल जिदारा व ज़ल जिदारा, कि जब मैं दियार लैला से गुज़रता हूँ तो इस दीवार को भी चूमता हूँ, इस दीवार को भी चूमता हूँ। लेकिन ये चूमना फरमाया इस वजह से नहीं कि वमा हुब्बु दियार शगफ़ना क़ल्बी वलाकिन हुब्बु मन सकन दियार, मैं कि इन दरो दीवार की मोहब्बत मेरे दिल में नहीं, बल्कि इस दरो दीवार में जो रहने वाले जिसका ताल्लुक़ है इस दरो दीवार से, उसकी मोहब्बत मेरे दिल के अंदर दाखिल हो चुकी है। तो लिहाजा बिल्कुल एक आशिक मिजाज आदमी की तरह बैतुल्लाह जो अल्लाह का घर है वो हमारे महबूब हकीकी हैं, तो अपने महबूब हकीकी के घर के चक्कर लगाना, वहाँ लगे हुए नसब के पत्थर को चूमना, सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ना, फिर मैदानों के अंदर निकलना, फिर जब इश्क अपनी इंतहा को पहुँचता है तो बाज़ औक़ात आदमी की अकल भी ठिकाने नहीं रहती। कहते हैं ये बिल्कुल मजनून हो गया, इश्क में मजनून है, बिल्कुल मजनूनों की तरह। फिर वहाँ पर कंकरियाँ उठा के मारना, जैसा जो मजनून हो जाते हैं ना, कंकरियाँ भी फेंकते हैं, तो वहाँ पर कंकरियाँ मारी जा रही हैं। हालांकि है क्या, वहाँ पर दीवार खड़ी है, एक सिर्फ हुक्म की वह नकल करनी है। वरना अगर आदमी इन अफ़आल को अक़ल की तराजू पे परखना चाहे तो अक़ल की मिज़ान पर ये पूरे नहीं उतरते कि वहाँ वो दीवार है उसको यूँ कंकरियाँ मारी जा रही हैं। तो अगर कोई पूछे भी आप क्यों कंकरियाँ मार रहे हैं, ये तो अक़ल के ख़िलाफ़ है, तो इसका जवाब ये होगा कि बेशक अक़ल के ख़िलाफ़ हो, लेकिन आशिक इसको नहीं देखता कि ये चीज़ अक़ल के ख़िलाफ़ है या नहीं, वो बस सिर्फ़ अपने महबूब के हुक्म को पूरा करना चाहता है। तो अच्छा यहाँ पर हज वाली इबादत में वाक़अतन इज्ज़ो इनकिसारी की इंतहा हो जाती है। फिर यह कि जो अल्लाह ताला ने बदन की सेहत, इसी तरह माल की फरावानी वाली नेमत अता की है, हज वाली इबादत में इन दोनों नेमतों का शुक्र अदा किया जा रहा है। क्योंकि देखिए कुछ इबादत हैं बदनी, बस नमाज पढ़ते हैं, ये बदन की इबादत है, तो अपने बदन के ज़रिए से गोया कि शुक्र अदा हो रहा है। ज़कात माली इबादत है, आदमी अपने माल में से 2.5% ज़कात निकालता है, तो गोया कि ज़कात अदा कर कर इस माली नेमत के ऊपर शुक्र का इजहार हुआ। जबकि हज एक ऐसी इबादत है जो बदनी और माली दोनों से मुरक्कब है, इसमें आदमी का ढेरों माल भी खर्च होता है और बदनी मशक्क़त भी इसके अंदर बहुत सारी है। इसलिए जो अल्लाह ताला ने माली बदनी नेमत अता की थी, उसके ऊपर दोनों तरह से इसने शुक्र अदा कर दिया। और अपने मुनिम का, अपने मुहसिन हकीकी का शुक्र अदा करना हर आकिल आदमी के नज़दीक वाजिब है। इससे अक़लन भी वाजिब है कि साहिब इस्तिताअत लोग क्या करें, हज करें। साहिब इस्तिताअत से मुराद ये होता है, आपने से पूछा गया कि ये जो कहा गया मन इस्तता इलैहि सबीला, जो वहाँ तक पहुँचने की ताकत रखे तो उसके ज़िम्मे हज फ़र्ज़ है। तो या रसूलल्लाह वमल इस्तिताअतु, ये इस्तिताअत से क्या मुराद है? तो आपने ने दो चीज़ों का जिक्र फरमाया, अज़्ज़ादु व राहिलतु, मैं कि एक तो ज़ादे राह यानी ख़र्चा, और दूसरा फरमाया कि सवारी, दूसरा फरमाया कि सवारी। ज़ादे राह से मुराद ये है कि जितना अरसा इसका सफ़र में गुजरेगा, 40 दिन या 50 दिन, जितने अरसे के लिए भी ये हज के लिए जाएगा, तो इसमें अपना ज़ाती ख़र्चा ज़ादे राह वो भी होना चाहिए। और जितना अरसा ये वहाँ पे रहेगा तो पीछे जिनका नाम नफ़का इसके ज़िम्मे वाजिब था, बीवी बच्चे, उनके लिए भी बंदोबस्त करके जाए। पर जिसके पास इतनी इस्तिताअत मौजूद है और फिर जो कारोबार वगैरह है उसमें से अगर पैसे निकाल रहे हैं तो पीछे कम के इतना कारोबार बचे कि वापस आकर उसको स्टैंड कर सके, दोबारा उसको आदमी आगे बढ़ा सके। तो जिस आदमी के पास भी इतनी ताकत है कि वो सवारी पर सवार होकर बैतुल्लाह तक पहुंच सकता है और आने जाने के सारे सफरी अखराजात अपने और अपने पीछे बीवी बच्चों के वो बर्दाश्त करने की उसमें इस्तिताअत है, और वापस आकर अपने कारोबार को भी संभाल सकता है,
تو ایسا آدمی صاحب استطاعت ہے، اس کے ذمہ حج کرنا فرض ہے۔ تو لہٰذا جو آدمی مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، کیونکہ مجنون یا نابالغ یا کافر ان کے ذمہ حج فرض نہیں، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور صاحب استطاعت ہو، صاحب استطاعت اور حج کی فرضیت کو جانتا بھی ہو، حج کی فرضیت کو جانتا بھی ہو کہ حج فرض ہے۔ ورنہ اگر کوئی آدمی کہیں دارالکفر میں پیدا ہوا، وہاں اس کو احکام کے بتلانے والا کوئی نہیں، اس کو ساری زندگی علم ہی نہیں ہو سکا کہ حج بھی فرض ہے، تو جب علم ہی نہیں ہو سکا تو اس کی ادائیگی بھی اس کے ذمہ لازم نہیں ہوگی۔ تو حج کی فرضیت کا اس کو علم بھی ہو، اور اگر عورت ہے تو اس کے اوپر ادا کرنا تب فرض ہوگا کہ جب کہ اس کو محرم بھی میسر ہو، یعنی اس کے ساتھ جانے والا شوہر ہو یا اس کا کوئی ذی رحم محرم رشتہ دار میسر ہو جو اس کے ساتھ حج کے سفر میں ساتھ جائے، تو تب عورت کے اوپر حج کی ادائیگی فرض ہے۔ ورنہ اگر عورت ہے، صاحب مال ہے، صحت بھی بدن کی حاصل ہے، لیکن ساری زندگی اس کو محرم میسر نہیں آیا جو اس کے ساتھ جا کر بیت اللہ کا حج کرتا، تو پھر اس کے ذمہ حج ادا کرنا فرض نہیں ہوا، لیکن حج اس کے ذمہ فرض تھا۔ اب ساری زندگی گزر گئی، محرم میسر نہ ہوا، تو اس کے ذمہ لازم ہوگا کہ اپنی طرف سے حج بدل کی وصیت کر جائے، اپنی طرف سے حج بدل کی وصیت کر جائے، تو پھر پیچھے ورثاء اس کی طرف سے حج بدل کروا دیں گے۔ کیونکہ زندگی میں جب تک آدمی کو امید ہوتی ہے کہ میں خود کر سکوں گا، اس وقت تک حج بدل نہیں کروا سکتا۔ مثلا ایک آدمی بیمار ہو گیا ہے، مالدار ہے وہ، لیکن فی الحال صحت اجازت نہیں دے رہی، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ میں تندرست ہو جاؤں گا اور حج کروں گا، وہ حج بدل نہیں کروا سکتا۔ تو حج بدل اپنی زندگی میں صرف وہ کروا سکتا ہے جس کو اب از خود حج پر جانے کی یعنی امید باقی نہ رہے۔ تو جو بھی مسلمان عاقل بالغ صاحب استطاعت ہے، تو اگر عورت ہے تو اس کو یعنی خاوند ساتھ جانے والا یا ذی رحم محرم رشتہ دار میسر ہے، اس کے ذمہ حج کی ادائیگی کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ دیکھیے حج کی ویسے تو 3 اقسام ہیں حج کی۔ حج افراد ہوتا ہے صرف خالی حج کرے، عمرہ نہ کرے۔ ایک ہوتا ہے حج قران، یعنی اکٹھا حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھ کے جائے، پہلے عمرہ کرے لیکن رہے گا احرام میں، پھر حج ادا کرے، اور اس طرح اس کو کہتے ہیں حج قران۔ اور ایک ہے حج تمتع۔ سب سے آسان حج حج تمتع ہے، سب سے آسان حج حج تمتع ہے۔ اس لیے یہاں سے اکثر جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، خاص طور پر جو ابتدائی تاریخوں میں چلے جا رہے ہیں، تو ان کے لیے اسی میں آسانی کو حج تمتع ہی کریں۔ اس لیے میں بھی آپ کے سامنے حج تمتع ہی کا ذکر کروں گا۔ دیکھیے ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، حج کی تیاری کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے جب آدمی کے ذمہ حج فرض ہو گیا اور وہ حج کرنا چاہتا ہے، تو حج کی تیاری کے سلسلے میں سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ آدمی کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر عقیدے کے اندر کوئی خامی ہوئی، کوئی عقیدے میں کوئی شرک کا عنصر پایا گیا یا کوئی کفر کا عنصر پایا گیا، کیونکہ ہمارے اس معاشرے کے اندر کفر و شرک پھیلا پڑا ہے، میڈیا کے ذریعے سے بھی پھیلایا جا رہا ہے، اور گمراہ کن لوگ وہ بھی ہر وقت یہ گمراہ کن باتیں کرتے رہتے ہیں۔ لہذا اگر عقیدے کے اندر کفر یا شرک کی آمیزش ہوئی، پھر چاہے جتنے بھی آدمی حج کر لے، نتیجتاً اس کا کوئی حج قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کی بھی فکر کی جائے کہ ہمارا عقیدہ اہل السنت والجماعت کے عین عقیدے کے مطابق ہونا چاہیے۔ مثلا جو اہل السنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف عقائد رکھتے ہیں، کفریہ شرکی عقائد، اس قسم کے ہر عقیدے سے آدمی اپنے دامن کو بچائے۔ مثلا کفر کیا ہے؟ کفر ہے کہ جو چیزیں ضروریات دین ہیں، جو چیزیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین کی باتیں ہم تک تواتر سے پہنچی ہیں، تو اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی آدمی نے انکار کر دیا تو آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو وہ کافر بن جاتا ہے۔ اسے تمام ضروریات دین کا قائل ہو۔ اور شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کسی اور کے اندر مانے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان میں کوئی ایک صفت بھی کسی غیر اللہ میں ماننا، یہ شرک ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں،
ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو 100% کلی علم ہے۔ تو اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ بنا لے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی نبی کو، ولی کو، کسی پیر کو، بزرگ کو بھی ہر چیز کا علم ہوتا ہے، ہر کچھ وہ جانتا ہے، یہی شرک ہے۔ یا جس طرح اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سب کچھ کرنے پر قادر ہے، ہر قسم کے نفع نقصان پہنچانے پر قادر ہے، اگر اسی طرح کا عقیدہ اور نظریہ کسی اور کے بارے میں اپنا لیا جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ایسی ہستیاں ہیں جو ہر قسم کے نفع نقصان پہنچانے پر غیبی قدرت اور طاقت رکھتی ہیں، تو یہ اللہ کی صفت میں کیا ہو گیا؟ شریک بنانا ہو، تو یہ شرک ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں شرک اعتقادی۔ اور ایک ہوتا ہے شرک عملی، کہ کوئی عمل ایسا کرے کہ یعنی جو تعظیم اللہ تعالیٰ کے لیے روا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے روا سمجھے۔ مثلا سجدہ ہے اللہ کی ذات کے لیے، اب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مختار سمجھ کر اس کے سامنے سجدہ کرے۔ دعا اور پکار صرف غیبی اللہ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مختار سمجھ کر کہ وہ بھی ہمیں نفع نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں، اس کی سور و پکار کرنا یہ عملی شرک ہے۔ تو لہٰذا ہر قسم کے اعتقادی شرک سے، ہر قسم کے عملی اور فعلی شرک سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو پہلی بنیادی چیز کیا ہوئی؟ عقیدے کی اصلاح۔ دوسرے نمبر پر ہے اصلاح نیت۔ دیکھو آدمی ساری شرائط پوری کر لے، لیکن اگر آدمی کی نیت خالص نہیں تو حج کا فریضہ بے شک ادا ہو جائے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس پر جو اجر و ثواب کے وعدے کیے گئے ہیں ان سے آدمی محروم رہے گا۔ اس لیے نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور یہ اللہ کے عائد کردہ فریضہ کو ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کہ اللہ نے میرے ذمے جو یہ حج کا فریضہ عائد کیا ہے اس کی ادائیگی مقصود ہے اور اپنے رب کی رضا مقصود ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دنیاوی غرض آدمی کی اس عمل کے اندر شامل نہیں ہونی چاہیے۔ نام و نمود، ریاکاری وغیرہ یہ چیزیں آدمی کے عمل کے ثواب کو ضائع کر دیتی ہیں۔ فرمایا قرب قیامت ایسا ایک زمانہ آئے گا، فرمایا کہ 4 قسم کے افراد ہیں نا، مالدار ہیں، متوسط ہیں، غرباء ہیں یا علماء ہیں۔ فرمایا کہ ان سب کی نیتوں میں فطور ہوگا۔ فرمایا کہ جو امراء ہوں گے وہ حج کریں گے سیر و سیاحت کے لیے، نعوذ باللہ، اور جو متوسط طبقہ ہے وہ حج کرے گا تجارت کے لیے، کہ چلو وہاں سے بھی کوئی تجارت کر کے نفع کما لائیں، اور جو فرمائے کہ غریب طبقہ ہے وہ بھی جائیں گے حج پر۔ آج کل باقاعدہ جا رہے ویزے لے کر، لیکن وہ جائیں گے سوال کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے، تاکہ وہاں سے مال بٹور کے لائیں، مانگ کے لائیں۔ اور جو فرمائے کہ علماء اور قراء کا طبقہ ہے وہ حج کے لیے جائیں گے ریاکاری کے لیے، نام و نمود کے لیے۔ دیکھو ایسا بھی دور آنا ہے، اس لیے ہر قسم کی جو نیت یعنی اس کے اخلاص کے منافی ہے اس نیت سے اپنے آپ کو آدمی پاک کرے اور بیٹھ کر سوچے کہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے عائد کردہ فریضے کو ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اصلاح نیت یعنی نیت کی اصلاح کرے، تصحیح کرے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ حج کی ادائیگی میں اس طریقے کو اختیار کرے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کی ہے، جس کو آپ یوں کہہ سکتے اتباع سنت، اتباع سنت۔ اس لیے کہ اگر آدمی اپنے طریقے سے حج کرتا ہے، نبی علیہ السلام کے بیان کردہ طریقے کا خیال ہی نہیں کر رہا، تو پھر لا بات ہے اپنے طریقے سے حج کیا ہے تو اس کا حج کیا قبول ہوگا؟ ہو سکتا ہے بعض ایسے طریقے ہوں کہ جس میں فرائض کا وہ تارک ہو جائے، کسی واجب کو چھوڑ کر آ جائے، ایسی کوئی خلاف ورزی کر دے کہ آدمی کا حج ہی سرے سے باطل ہو جائے۔ اس لیے سنت طریقے کو سیکھ کر اس کے مطابق حج کرنا، تو یہ 3 بنیادی چیزیں ہو گئیں۔ اور یہ صرف حج کے لیے نہیں ہے، بلکہ حج کے علاوہ بھی کوئی بھی نیک عمل ہے نا، اس کی قبولیت کے لیے بنیادی یہ 3 شرائط ہیں۔ پہلی اصلاح عقیدہ، عقیدہ درست ہو، دوسری نیت خالص اللہ کی رضا کی ہو، اور تیسرا طریقہ سنت کے مطابق ہو، اپنی مرضی کا نہ ہو، اپنی مرضی کا نہ ہو۔ اور پھر حج کے لیے جا رہے نا، یہاں پر ایک چوتھی چیز بھی ساتھ لازم پکڑے، جس کا خود اللہ تعالیٰ کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، فرمایا کہ حج کے لیے جاؤ تو زاد راہ بھی لے کے جایا کرو، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، بہترین زاد راہ تقویٰ۔ تقویٰ کا معنی ہے کہ ہر قسم کی نافرمانی سے بچے، اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی نافرمانی سے بچے اور اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی اطاعت کرنے کی کیا کرے؟ کوشش کرے۔ تو تقویٰ کو اپنا زاد راہ بنائے، تقویٰ کو اپنا زاد راہ بنائے۔ تو یہ حج کی تیاری ہو رہی ہے،
تو ان بنیادی شرائط کا بھی خیال رکھے۔ اس کے علاوہ جب آدمی اب حج کی تیاری کے لیے جا رہا ہے، دیکھو وہاں پر حج کرے گا، آدمی کے گناہ معاف ہوں گے، تو یہاں پر بھی آدمی پہلے سے گناہوں سے توبہ کر کے جائے۔ بس اللہ تعالیٰ کے حقوق میں یہ کوتاہیاں کر رکھی ہیں، اس پر بھی سچے دل سے توبہ استغفار کرے کہ یا اللہ آئندہ میں اس قسم کی کوتاہی نہیں کروں گا۔ اور جو بندوں کے حقوق میں کوتاہی کر رکھی ہے، مثلا کسی کا حق مار رکھا ہے، کسی کا مال دبایا ہوا ہے، تو لازم بات ہے یہ بندے کا حق ہے، جب تک اس کو ادا نہیں کریں گے یا اس سے معاف نہیں کروائیں گے، اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اب اگر بندوں کے حقوق اپنے اوپر لادے ہوئے اور آدمی جا کر حج کر بھی لیا، تو بتلائیے کہ یہ حقوق تو اللہ نے معاف نہیں کرنے ہیں، تو پھر وہ فضیلت کے آدمی حج کر کے جب واپس لوٹتا ہے، حج اگر قبول ہو جائے نا، ایسے آتا ہے جیسا کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، کسی قسم کا کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ اس کے ذمہ نہیں رہتا ہے۔ چنانچہ علماء کا یعنی محقق قول یہی ہے کہ حج کی عبادت اگر قبول ہو جائے تو اس سے صرف صغیرہ گناہ نہیں بلکہ صغیرہ کبیرہ سب معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ مضمون حدیث سے بھی ثابت ہے۔ من حج للہ، جس نے حج کیا اللہ کی رضا کے لیے، فلم یرفث، اس نے کسی قسم کی شہوت والی باتیں بھی نہیں کی، ولم یفسق، کسی قسم کا گناہ نہیں کیا، رجع کا یوم ولدت امہ، وہ فرمایا کہ جب واپس لوٹے گا تو اس دن کی طرح لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، یعنی گناہوں سے بالکل یہ پاک ہو جائے گا، ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ اس لیے توبہ کر کے جائیں۔ توبہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ غسل کرے آدمی، یا کم از کم وضو کر کے 2 رکعت نماز یعنی صلاۃ التوبہ پڑھے، پھر سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور جس کسی بندے کا حق اس کے ذمہ ہے وہ حق ادا کرے۔ اگر کسی کی امانت اس کے بعد موجود ہے، کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں، وہ امانت اس کی ادا کر کے جائے۔ یا اگر وہ آدمی کہتا ہے نہیں ابھی آپ مجھے نہ دیں، میں حفاظت نہیں کر سکوں گا، تو اس کا کوئی وصی مقرر کرے، اس کی وصیت تحریر کرے، گواہ بنائے کہ فلاں آدمی کی فلاں چیز بطور امانت میرے پاس کیا ہے موجود ہے، اگر میرا اس دوران انتقال ہو جائے تو یہ فلاں کی امانت ہے، اس کے حوالے کر دی جائے۔ جس کا حق دینا اس کو دے اگر وہ زندہ ہے، اگر وہ مر چکا ہے تو اس کے ورثاء ہے پیچھے، تو اس کے ورثاء کو وہ حق ادا کرے۔ اگر معلوم ہی نہیں پڑ رہا کہ جس کا حق دبایا تھا وہ آدمی بھی نہیں رہا، اس کے ورثاء کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں، تو اب کیا کرے؟ اس صورت میں ہے کہ پھر اس کی طرف سے اس مال کو صدقہ کر دے، اس کی طرف سے اس مال کو صدقہ کر دے کہ یا اللہ جو صاحب حق تھا وہ مجھے معلوم نہیں ہے، یا اللہ میں اس کی طرف سے اس مال کو صدقہ کر رہا ہوں، خود استعمال کرنا جائز نہیں۔ تو دیکھو تب برات ذمہ ہوگی، تو توبہ طائب ہو کر جائے۔ اسی طرح جس کسی سے کوئی ناراضگی ہے، کوئی اسی طرح سے خفگیاں چل رہی ہوتی ہیں برادری کے اندر، تو آدمی ان سے معافی تلافی کر کے جائے، تاکہ آدمی یہاں سے بندوں کے حقوق سے تو بالکل بری ہو گیا، پھر وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ معافی مانگے گا، حج کرے گا، حج قبول ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے سارے حقوق کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ یہ کہ سفر حج کی جو ضروریات ہوتی ہیں ان کو ساتھ لے کر جائے، ورنہ وہاں پر آدمی کو پریشانی اٹھانی پڑے۔ اب سفر حج کے لیے کیا کیا چیز ضروری ہے، اس میں آپ مشورہ کریں اس ساتھی سے جو حج کے اوپر جاتے رہتے ہیں، کیونکہ زمانے اور حالات کے بدلنے سے وہاں کی ضروریات بھی بدل رہی ہیں، حکومتیں بدل رہی ہیں، حکومتیں کے طریقہ کار تبدیل ہو رہے ہیں۔ اب آدمی وہ پرانی طرح سے وہاں پر پہنچ جائے اور وہاں پر آدمی کو کوئی پوچھنے والے نہ ہو، اوکے اب تو کسی نے آنے تو ٹچ موبائل لے کر آئے، تو ٹچ موبائل لے کر جائے، اوکے نہیں میں تو ٹچ کو نہ موبائل کو بالکل ٹچ نہیں کروں گا، سادگی سے حج کرنا چاہوں، پریشان ہوگا وہاں پہ، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا، کسی جگہ اس کو موقع ہی نہیں دیا جائے گا۔ وہ ہر جگہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایپ کے اوپر آپ کو اجازت ملے گی تو روزے پر حاضری ہوگی، ایپ پر اجازت ملے گی تو آپ جنت البقیع یعنی وہاں جائیں گے، اور ریاض الجنہ کے اندر آپ کیا پڑھیں گے؟ نماز پڑھیں گے۔ تو ہر جگہ کے لیے تو وہاں پر یہ چیز ضروری ہے۔ تو جو ضروریات سفر ہیں ان حضرات سے مل کر جو حج کے لیے جاتے رہتے ہیں، جن کو وہاں کی یہ ساری معلومات ہیں، ان سے باقاعدہ پوچھ کر یا اپنے سفر کی ضروریات کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ اور پھر یہ کہ اس میں دیکھو سب کچھ بھی لے لیا تو ساتھ میں رفیق سفر بھی اچھا ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ حج کرے کہ جو اس کے ساتھ کے تعاون کرنے والے ہوں،
اس کا تکلیف کے وقت میں اس کا ساتھ دینے والے ہوں، یعنی ہم درد اور شفقت رکھنے والے ایسے رفقائے سفر ہوں، اور صاحب علم بھی اگر ہو جائے، کیونکہ سفر حج ہے تو مسائل کی ضرورت بھی پیش آئے گی، تو اس ضرورت کو بھی پورا کرنے کے لیے اس کو مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہوگی تو فوراً پوچھ لے گا۔ اسے ایسے لوگوں کے ساتھ سفر کرے کہ جن کے اندر اہل علم لوگ بھی موجود ہیں اور خیر خواہ اپنے دوست احباب بھی ہیں، تو انشاءاللہ پھر سفر کی پریشانی نہیں ہوگی۔ بہرحال ان ساری چیزوں کی دیکھ بھال کر کے پھر سفر حج کی تیاری ہوگی۔ تو آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہوں حج تمتع۔ حج تمتع کا حاصل یہ ہے کہ اس میں آدمی پہلے اگر یہاں سے سیدھا جا رہا ہے نا مکہ، پھر یہیں سے احرام باندھ کے جائے گا، اور اگر یہاں سے پہلی فلائٹیں جا رہی ہیں آدمی کی کہاں؟ مدینہ، پھر یہاں سے احرام باندھ کے نہیں جائیں گے، بلکہ مدینہ سے جب مکہ کی طرف سفر کرنا ہے پھر وہاں سے احرام باندھنا ہے عمرے کا۔ پھر اگر یہاں سے ہے تو یہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے جائیں، جا کر عمرہ کریں، احرام ختم کر دیں، اس کے بعد 8 ذی الحجہ تک آدمی احرام سے بالکل کیا رہے گا؟ فارغ رہے گا۔ آدمی کے لیے سہولت ہے، کیونکہ احرام کے اندر رہنا، احرام کی پابندیوں کا لحاظ رکھنا بہت مشکل ہے، اس لیے آدمی جاتے بس کیا کرے؟ عمرہ کرے، عمرہ کر کے احرام سے فارغ ہو گیا تو ساری پابندیوں سے نکل آیا تو سہولت ہو گئی۔ پھر وہاں پر آدمی رہتے ہوئے نفلی طواف کرتا رہے، عبادت کرے، جو بھی ذوق عبادت ہے، سب سے بہتر تو طواف ہی ہے، لیکن آدمی تھک جاتا ہے کیونکہ اس میں لمبا چکر کاٹنا پڑتا ہے، تو ہر ایک میں اتنی ہمت نہیں ہے، تو بیٹھ کر تلاوت کر لے۔ خود بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، بیٹھ کر بیت اللہ کو دیکھتا رہے، ذکر اذکار کرتا رہے، تلاوت کرے، نوافل پڑھے، غرضے کہ جس عبادت میں آدمی کا جی لگ رہا ہے آدمی اس عبادت کو سر انجام دے۔ پھر جب 8 ذی الحجہ آ جائے گی، پھر 8 ذی الحجہ کو مکہ سے حج کا احرام باندھ کر پھر یہ حج کے سارے افعال ادا کیے جائیں گے، اس میں سہولت ہے۔ چنانچہ آج میں آپ کے سامنے صرف عمرے کا طریقہ ذکر کرتا ہوں، کل انشاءاللہ حج کے جو 5 یا 6 دن ہیں، 5 یا 6 دن، اس کی ترتیب کل ذکر کریں گے۔ دیکھیں اب اگر آدمی یہاں سے تیاری کر کے جا رہا ہے، سیدھا اس نے مکہ میں جانا ہے، تو بہتر ہے کہ آدمی اپنے گھر سے صفائی ستھرائی کر کے چلے، اپنے گھر سے، یعنی اپنے جو جسم کے زائد بال ہیں انہیں بھی اتار لے، ناخن بھی کاٹ لے، نہا دھو لے، غسل کر لے، اور تیل بھی لگا لے، خوشبو بھی لگا لے، کیونکہ بعد میں یہ ساری چیزیں منع ہو جائیں گی۔ ابھی احرام چونکہ شروع نہیں ہوا، اس لیے یہ ساری صفائی ستھرائی، بال ناخن کاٹنا، اور اسی طریقے سے یہ نہا دھو کر خوشبو لگانا، تیل لگانا، یہ ابھی آدمی اپنے بدن پہ لگا سکتے ہیں، تو یہ ساری تیاری کر کے پھر چلے۔ اگر تو آدمی کی اپنی گاڑی ہے پھر تو بے شک یہ ان سلی چادریں اپنے گھر سے ہی باندھ لے، یعنی ایک تہبند کے طور پر اور ایک اپنے اوپر۔ لیکن اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے لاہور جانا ہے یا اسلام آباد جانا ہے تو سفر کے دوران مشقت ہوگی، تو گھر سے پھر احرام کی چادریں نہ پہنے، اپنی احرام کی چادریں ساتھ رکھ لے، لیکن غسل وغیرہ صفائی ستھرائی یہ اپنے گھر سے کر کے چلے، کیونکہ ایئرپورٹ پر تو یہ سہولت میسر نہیں ہوگی، اور ہو بھی تو اس میں ہو سکتا ہے وہاں دقت ہو رش کی وجہ سے، اسے گھر سے اپنی یہ تیاری کر کے جائے۔ تو پھر ایئرپورٹ کے اوپر جب دیکھے کہ اب فلائٹ کا وقت قریب ہو گیا ہے اور آدمی نے اپنی وہ ساری چیزیں پوری کر لی ہیں، تو پھر وہاں پر غسل جو پہلے سے کر رکھا ہے پھر تو اسی کے ساتھ، یا اگر وضو ٹوٹ گیا تھا تو پھر وضو کر کے آدمی چاہیے کہ 2 رکعت سنت احرام کی، 2 رکعت سنت احرام کی پڑھے۔ یہ نفل ہے، یہ کیا ہے؟ نفل ہے، لیکن احرام کے لیے یہ 2 رکعت نفل پڑھنا یہ سنت سے ثابت ہے، باقاعدہ 2 رکعتیں پڑھے، کیونکہ ابھی احرام شروع نہیں ہوا۔ جیسے ابھی جو چادریں اس نے ایک نیچے تہبند باندھ لی اور اوپر ان سلی چادر اوڑھ لی، تو سر کو بھی ابھی ڈھانپے، سر کو ڈھانپ کر یہ 2 رکعتیں ادا کرے، تو سلا ہوا لباس اتار دیے، ان سلی اس نے یہ 2 چادریں پہن لی ہیں، تو پھر یہ کہ 2 رکعتیں آدمی نے ادا کر لیں۔ ابھی یہاں پر نیت کر کے تلبیہ نہ پڑھے، اگرچہ افضل یہی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی نا، نماز کے متصل بعد ہی آپ نے نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا تھا اور احرام شروع ہو گیا تھا۔ لیکن یہاں چونکہ سواریاں اپنے اختیار میں نہیں، وہاں تو ہر ایک نا اپنی سواری تھی، تو اسے نماز پڑھی، تلبیہ شروع کر دیا، احرام شروع ہو گیا تو اپنی سواری پر سوار ہو گئے۔ لیکن یہاں یہ فلیٹ سسٹم آدمی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا،
اب اگر آدمی نے وہاں پر احرام شروع کر لیا، 2 رکعتیں پڑھ کے نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا، تو احرام کی پابندیاں لاگو ہو گئیں، اور ادھر سے خبر ملے کہ جنگ چھڑ گئی، اس لیے فلیٹ سسٹم معطل کیا جاتا ہے، نہ جانے وہ کتنے عرصے معطل رہے، پھر آدمی احرام کی حالت میں بیٹھا رہے، تو اس میں آدمی کو بڑی دقت ہوگی۔ بعض کا وہ کہیں گے کہ نہیں اب ہوٹلوں میں چلے جاؤ، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، یہ فلاں تاریخ تک جہاز نہیں اڑے گا، تو مشکل میں پڑ گیا نا آدمی۔ اس لیے 2 رکعت تو آدمی پڑھ لے وہاں پر، اور لیکن ابھی نیت کر کے تلبیہ نہ پڑھے تاکہ احرام اس کا ابھی شروع نہ ہو۔ جس وقت جہاز میں بیٹھ جائے، دیکھو نا پاکستان میں تو یہ ساری مصیبتیں ہیں تو فلیٹ سسٹم بھی معطل ہو سکتا ہے، جس طرح یہاں پر بجلی معطل ہو گئی ہے۔ تو جس وقت آدمی پھر قریب ہو جائے تھوڑا ہے، چلو آگے تو جس وقت آدمی جہاز کے اندر بیٹھ جائے، اور پھر ہے کہ جہاز اڑان بھرے، اب آدمی کو ہے کہ اب جہاز انشاءاللہ آگے ہی جائے گا، واپس نہیں اتریں گے، اس وقت پھر آدمی کو چاہیے کہ پھر سر کو ننگا کر لے، اور باقی انسلی چادریں تو اس میں پہلے اوڑھ رکھی ہیں، اس وقت نیت کر کے تلبیہ پڑھے، یہی ہے احرام۔ ہم کہتے ہیں نا احرام کی چادریں، وہ احرام کی پابندی کی وجہ سے ہم سلا و لباس نہیں پہن سکتے، اس لیے ان سلی 2 چادروں کو بھی احرام کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ اصل احرام کی حقیقت کیا ہے؟ نیت کر کے تلبیہ پڑھنا اور اپنے اوپر بہت ساری چیزوں کو حرام کر لینا، یہی احرام ہے، یہی کیا ہے؟ احرام ہے۔ تو جس وقت آدمی نے پھر نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا، اب اس کا احرام شروع ہو گیا۔ نیت اصل میں ہوتی ہے دل کے اندر، بس دل میں نیت کرنی کہ میں یہ عمرے کے لیے جا رہا ہوں، فی الحال تو کس کی نیت کرنی؟ عمرے کی، بھائی یہ نیت ہوگی، اور ساتھ میں کیا پڑھے؟ تلبیہ۔ لیکن افضل یہ ہے کہ اس نیت کو زبان سے بھی ادا کرے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے اور میری طرف سے اس کو قبول کر لیجئے۔ دیکھو اس کے اندر نیت بھی ہو گئی، آسانی کی اور قبولیت کی دعا بھی اس کے اندر آ گئی، تو یہ نیت ہوگی۔ اس کے بعد پھر تلبیہ پڑھے، 1 مرتبہ تلبیہ پڑھنا فرض ہے، مردوں کے لیے کہ بلند آواز سے پڑھیں، عورتوں کے لیے کہ آہستہ آواز سے پڑھیں، لیکن 1 مرتبہ تلبیہ پڑھنا فرض ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جس کو تو زبانی آتا ہے وہ خود پڑھ لے گا، اگر کسی کو زبانی یاد نہیں ہو رہی یہ کلمات، تو اس کا کوئی ساتھی اس کو یہ کلمات کہلوا دے۔ تو مرد بھی پڑھیں گے ذرا بلند آواز سے، اور خواتین اس تلبیہ کو پڑھیں گی آہستہ آواز سے۔ تو جس وقت نیت کر کے تلبیہ پڑھا، اب اس کا احرام شروع ہو گیا، تو احرام کی پابندیاں لاگو ہو گئیں۔ احرام کی پابندیاں کیا کیا ہیں؟ دیکھیں کچھ پابندیاں ایسی ہیں جو مرد اور عورت دونوں کے لیے مشترکہ ہیں، یعنی جن کا لحاظ رکھنا یا ایسے امور ہیں جن سے بچنا مرد کے لیے بھی ضروری ہے اور عورت کے لیے بھی ضروری ہے، یہ ہیں مشترکہ پابندیاں۔ اور کچھ پابندیاں ایسی ہیں جو صرف مرد کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہیں۔ عورتوں کے لیے مثلا جو دونوں کے لیے مشترکہ پابندیاں ہیں، ان میں سے پہلی پابندی ہے جو قرآن ذکر فلا رفث، کہ رفث نہ کرے۔ رفث کیا ہوتا ہے؟ جماع یا جماع کی باتیں، یعنی اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنا یا اس کو پورا کرنے کی آپس میاں بیوی گئے ہیں تو اس طرح کی باتیں کرنا، یہ چیز بھی منع ہے، احرام کی حالت میں یہ چیز بھی منع ہے۔ تو فلا رفث ولا فسوق، اس طرح ہر قسم کا گناہ، ہر قسم کا، دیکھو گناہ تو ویسے گناہ ہے، وہ تو ویسے منع ہے، لیکن احرام کی حالت میں گناہوں سے بچنے کی پابندی پہلے سے بھی زیادہ سختی سے لاگو ہو جاتی ہے، کیونکہ احرام کی حالت میں گناہ کرے گا یا حرم میں جا گناہ کرے گا نا، وہ صرف گناہ نہیں بلکہ وہ الحاد لکھا جاتا ہے، ایسا شخص نعوذ باللہ ملحد سمجھا جائے گا۔ اس لیے احرام کی حالت میں ہر قسم کے گناہ سے اپنا بچائے۔ گناہ آپ سمجھتے ہی ہیں، دیکھو رش ہوتا ہے، مرد بھی جا رہے، خواتین بھی جا رہے، سب سے بڑا گناہ کا جو خطرہ ہے وہ بد نظری کا گناہ ہے۔ تو اس لیے نظر کی حفاظت، نظر کی حفاظت رہے گی تو انشاءاللہ دل کی بھی حفاظت رہے گی، ورنہ اگر نظر محفوظ نہ رہی، نظر بھٹکی تو دل بھی بھٹکے گا۔
اس لیے اپنی نظر کو محفوظ رکھا جائے، ہر قسم گناہ سے بچے۔ اور نماز کو چھوڑنا بھی کیا گناہ کبیرہ ہے۔ اب حالت احرام میں ہے اور آدمی کیا ہے حج یا عمرے کے لیے جا رہا ہے، لیکن نماز قضا کر رہا ہے، تو کتنے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اسے نمازوں میں سستی اور غفلت نہیں، جہاں نماز کا وقت ہو گیا نماز کی ادائیگی کی جائے۔ فلیٹوں کے اوقات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ یا تو اڑنے سے پہلے نماز پڑھ لے، وقت شروع ہو گیا ہے، یا وہاں پر جاتے ہی آدمی کیا کر لے، نماز کا وقت ہے تو نماز کو ادا کر لے، یعنی قضا نہ ہونے دے، اپنی نماز کو قضا نہ ہونے دے۔ تو ہر قسم کے گناہ سے بچے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو ہر قسم کے لڑائی جھگڑے سے بچے، کیونکہ لمبا سفر ہوتا ہے، مشقت ہوتی ہے، تو آدمی میں ذرا کیا ہو جاتی ہے، اور نیند بھی پوری نہیں کر پا رہا، آرام بھی نہیں مل رہا آدمی کو، کھانے پینے میں بھی کیا ہے وقت بے وقت ہو جاتا ہے آدمی، تو ذرا طبیعت میں چڑچڑا پن آ سکتا ہے، اس چڑچڑے پن کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اسے خاص طور پر ہے تو یہ بھی فسق و فجور، لیکن فسوق کے ہٹ کر اس کو الگ مستقل ذکر کیا کہ لڑائی جھگڑے سے ہی بچنا ہے، کہ کسی قسم کا لڑائی جھگڑا نہ ہو، یہ مشترکہ پابندیاں چل رہی۔ اسی طرح ہر قسم کی خوشبو کا استعمال یہ منع ہے، تیل بھی اب نہیں لگا سکتا، اسی طرح سے کوئی خوشبو بھی بدن پر یا کپڑے پر اب نہیں لگا سکتا، نہ مرد نہ عورت، نہ ہی کوئی خوشبودار چیز کو استعمال کر سکتے ہیں، بس خوشبو والی کیا صابن، اس سے ہاتھ دھونا بھی اب جائز نہیں ہے، یا خوشبودار ٹیشو پیپر ملتے ہیں آج کل، آدمی کے اس ٹیشو سے میں اپنے ہاتھ منہ صاف کر لوں، وہ بھی جائز نہیں۔ غرض ہے کہ کوئی بھی خوشبودار چیز کا استعمال کرنا وہ حالت احرام میں منع ہو گیا۔ اسی طرح بالوں کا کاٹنا بھی حالت احرام منع ہو جاتا ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ اس لیے اگر آدمی کو کہیں غسل کرنا پڑ جائے یا وضو کرے، اس کو بڑی احتیاط سے کرے کہ آدمی کے بال نہ ٹوٹیں، داڑھی کا خلال کرنا ہے تو نرمی سے کرے، بالوں میں اگر غسل ٹھنڈک کے لیے کر رہے تو نرمی سے پانی ڈالے تاکہ آدمی کے بال نہ ٹوٹے، بال نہیں کاٹنے، اس طرح ناخن نہیں کاٹنے، حالت احرام میں ناخن نہیں کاٹنے، یہ بھی پابندی مرد عورت دونوں کے لیے۔ اسی طرح اگر آدمی کو جوئیں پڑ گئیں تو جوؤں کو اپنے طور پر تو جوئیں بے شک اڑ کے جہاں مرضی جائیں، اس کی پرواہ نہ کرے یہ میری جوں کیوں اڑ کے جا رہی ہے، جاتی رہے، لیکن از خود جوں کو پکڑ کے نہ اتار کر زمین پر پھینک رہے، یہ بھی جائز نہیں۔ اسے کہتے ہیں عاجزی و انکساری کی انتہا ہے، کیونکہ آدمی کے بدن کی میل کچیل ہے، بدن میلا کچیلا، اس کی وجہ سے کیا جوئیں پڑ گئی ہیں تو ان کو بھی اتار کر نیچے نہیں پھینک سکتے، کیونکہ یہ آدمی کے بدن کی میل کچیل کا حصہ ہے۔ آپ نے سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ومل حج، حج کیا ہے؟ ہمیں کہ الشعث الطفل، میں کہ پرا گندگی اور میل کچیل، یعنی بکھرے ہوئے بال اور بدن پر میل کچیل، کہ یہی تو حج کی حقیقت ہے، جسے کہتے ہیں یہ عاشقانہ عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو اپنی جوں بھی اتار کر نہیں پھینک سکتے، اس کو مارنا تو درکنار ہے، مارنا تو درکنار، تو جوئیں مارنا، جوئیں بدن سے اتار نیچے پھینکنا یہ بھی ناجائز ہوگی۔ اس طرح خشکی کا شکار کرنا، خشکی کا شکار یعنی جو خشکی کے جانور ہوتا ہے شکاری، کوئی پرندہ ہے یا اور کوئی جانور، اس کا شکار نہیں کر سکتے نہ مرد نہ عورت، تو خشکی کا شکار کرنے منع ہے۔ اسی طرح بال ناخن کاٹنا، خوشبو کا استعمال، یہ چیز ذکر کر دی۔ تو یہ ساری چیزیں یہ وہ ہیں جو مرد اور عورت دونوں پر مشترکہ پابندی ہے۔ ہاں ایک اور بھی ہے، چہرے کو ڈھانپنا، یعنی اس طرح ڈھانپ لینا کہ کپڑا چہرے سے متصل ہو جائے، یہ مرد کے لیے بھی منع ہے، عورت کے لیے بھی منع ہے۔ تو یہ وہ پابندیاں ہیں کہ جو مرد اور عورت دونوں کے احرام پر لاگو ہوتی ہیں۔ کچھ پابندیاں صرف مرد کے احرام کی ہیں، عورت کے لیے نہیں ہیں۔ مثلا سلا ہوا لباس پہننا، یہ پابندی یہ مرد کے احرام میں ہے کہ وہ سلا ہوا لباس نہیں پہنے گا، ان سلی دو چادریں اوڑھے، عورت کے لیے کوئی پابندی نہیں، وہ اپنا ہر قسم کا لباس پہن سکتی ہے، بس اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بنیادی شرائط ہے نا لباس کی، کہ وہ لباس کھلا ڈھلا ہو، تنگ نہ ہو، باریک نہ ہو کہ جس سے جسم کی رنگت نظر آئے، مختصر نہ ہو کہ جس سے سطر کھلے، یہ جو بنیادی شرائط ہے ان کا لحاظ کرتے ہوئے وہ ہر قسم کا لباس پہن سکتی ہے، ہر قسم کا لباس پہن سکتی۔ اس کی پابندی صرف چہرے میں ہے کہ چہرے سے متصل کپڑا نہیں لگائے گی، پردے کا اہتمام کرے گی، لیکن چہرے کے اوپر کپڑا لگانا یہ اس کے لیے جائز نہیں، اور یہی اس کی اصل احرام کی پابندی ہے۔
کہ دیکھو اس نے اپنے پردے کا بھی اہتمام کرنا ہے لیکن چہرے کے ساتھ کپڑا بھی نہیں لگانا، اس کے لیے وہ کوئی آگے یعنی چھجے والی کوئی ٹوپی ہو وہ پہن کے اس کے آگے کپڑا لٹکا لیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آج کے حالانکہ وہ امہات المومنین ہیں، ہم اپنے ہودجوں میں تھیں، ہودج جو ہوتا ہے نا وہ اونٹ کے اوپر یوں ڈولی سی بنائی جاتی ہے، اس کے اندر بیٹھتی تھیں، تو اوپر پردے لٹکے ہوتے تھے، ہم اندر تھیں، تو جب کوئی بھی قافلے والے یوں ہماری سواری کے سامنے سے آتے نا تو ہم پردہ نیچے پھینک دیتی تھیں تاکہ کسی کی نظر ہم پہ نہ پڑے، اور جب گزر جاتے تو پھر ہم وہ پردہ آگے سے وہ اٹھا دیتی تھیں، وہ حالانکہ امہات المومنین ہے۔ تو ہماری خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ یہ حج یا عمرے کے لیے جاؤ تو نعوذ باللہ پردے کا جو فریضہ ہے یہ ساقط ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں دیکھتے ہیں نا خواتین کو، وہ مختلف ملکوں سے آئی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کس قسم کی خواتین ہوتی ہیں، وہ ننگے سر بھی پھرے ہوتے ہیں، ننگے چہرے بھی، یا تو حکومت سعودیہ نے کوئی پابندی لگائی کہ ننگے سر وہاں کوئی نہیں پھرے گی، ورنہ ننگے چہرے پھری ہوتی ہیں، خوبصورت نوجوان عورتیں ہیں لیکن پردہ نہیں کر رہی۔ تو ہماری خواتین یہ سمجھتی ہیں ان کو دیکھ کر کہ شاید یہاں پر حج عمرے کے لیے آنے والی خواتین کے لیے پردے کا حکم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ پردے کا حکم فرض ہے، یہ کسی جگہ پر بھی ختم نہیں ہوگا، پردہ وہاں بھی کرنا ضروری ہے۔ جو نوجوان خاتون ہے وہ پردے کا اہتمام کرے گی، لیکن ساتھ یہ اہتمام کرنا ہے کہ چہرے کے ساتھ متصل کپڑا نہ لگے، بس یہی اس کی پابندی ہے۔ اور مرد کے لیے پابندی ہے کہ سلا ہوا لباس نہیں پہنے گا۔ سلے ہوئے لباس سے مراد یہ ہے کوئی ایسا لباس جو بدن کی ہیئت کے مطابق سلا ہوا ہو، بدن کی ہیئت کے مطابق، جس طرح قمیص، شلوار یا جانگیہ یا نکر یا نیچے بنیان، یعنی بدن کی ہیئت کے مطابق جو سلا لباس ہے اس کو کہتے ہیں سلا ہوا لباس۔ ورنہ جو احرام کی چادر ہے وہ اگر آپ نے احرام خریدا لیکن وہ چھوٹا تھا، اس کے ساتھ سلائی کر کے دو چادروں ملا کر احرام کی چادر ذرا کھلی کر لی گئی تو یہ نہیں کہا جائے گا آپ نے سلی ہوئی چادر پہنی ہوئی ہے، نہیں، وہ ان سلی شمار ہوگی کیونکہ وہ چادر ہی ہے، وہ صرف اس کو دو چادروں کو ملانے کے لیے اس میں یہ پیوند کاری کی گئی ہے، ورنہ ان سلی چادر ہی شمار ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آدمی کو کوئی چیز باندھنی پڑے، جیسے یہاں پر ہمیانی سے کہتے ہیں نا وہ تھیلا جس میں آدمی اپنا پاسپورٹ، اپنے روپے پیسے بھی رکھتا ہے، وہ یہاں پر باندھ لیتا ہے، تو وہ باندھنا بھی جائز ہے، وہ باندھنا بھی جائز ہے۔ تو سلا ہوا لباس وہ ہوتا ہے جو بدن کی ہیئت کے مطابق سلا ہوا ہے، تو اس کے پہننے کی پابندی ہے۔ اور دوسری پابندی جو مردوں پر ہے وہ سر کے ڈھانپنے کی، کہ مرد حضرات سر نہیں ڈھانپیں گے۔ سر ڈھانپنے سے مراد یہ ہے کہ سر سے متصل کوئی چیز سر پہ نہیں رکھیں گے، سر سے متصل کوئی چیز سر کے اوپر نہیں رکھیں گے، ٹوپی، پگڑی یا کوئی بھی کپڑا سر سے متصل رکھنا جائز نہیں۔ البتہ سر سے الگ اگر آدمی اوپر سایہ کرنے کے لیے چھتری کا استعمال کرے تو وہ جائز ہے، کیونکہ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے سر ڈھانپ رکھا ہے، وہ صرف سایہ حاصل کر رہے ہیں۔ کیا کیا جا رہا ہے؟ سایہ، لیکن اس کو چھتری کو اونچا رکھا جائے، سر سے یوں ٹکرانی نہیں چاہیے، ورنہ اگر آدمی نے چھتری یوں لٹکا لی، وہ سر کے اوپر آ گئی ہے، سر سے متصل ہے، تو یہ بھی ناجائز ہوگا، تو سر نہیں ڈھانپے گا۔ اور تیسری پابندی جو صرف مرد کے احرام میں ہے وہ ہے کہ ایسا جوتا پہننا کہ جس سے یہ پاؤں کی درمیان والی ہڈی چھپ جائے، یعنی درمیان جو ابری ہوئی ہڈی ہے اس کے اوپر تک اگر کوئی جوتا ہوگا نا یہ پہننا منع ہے، ہاں اس کے نیچے تک جوتا یہاں تک پہن لے، اور جیسے خصہ ہوتا ہے یا اس طرح کا اور کوئی چپل بنا ہوا ہے تو وہ اگر پہن لے، نیچے سارا چھپا ہوا ہے، لیکن یہ ابری ہوئی ہڈی بیچ میں کیا رہنی چاہیے نہ اس سے نیچے ہو۔ آپ نے سلام فرمایا کہ موزے نہ پہنے، اب موزہ تو ہوتا ہے نا اوپر تک، اگر کسی کے پاس صرف موزہ ہی تھا، جوتا نہیں ہے، فرمایا اس موزے کو کاٹ کر جوتا بنا کر پہنے، یعنی وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، فرمایا کہ ان ابری ہڈیوں سے نیچے تک کاٹ کر نہ اس کو جوتے کی طرح بنا کر پھر پہن لے۔ دیکھو اتنی پابندی ہے، تو یہ تین پابندیاں صرف کس کے لیے؟ مرد کے لیے ہیں۔ پہلی کہ سلا ہوا لباس نہیں پہنے گا، دوسرا سر کو نہیں ڈھانپے گا، اور تیسرا یہ کہ پاؤں کے اندر ایسا جوتا نہیں پہنے گا جس سے درمیان کی پاؤں کی ابری ہڈی چھپ جائے، جبکہ یہ تین پابندیاں خواتین کے لیے نہیں ہیں۔ اور سر ڈھانپنا تو ان کے لیے فرض ہے، نہ تو ان کے پردے کا حصہ ہے، کیونکہ سر اور سر کے بال یہ سب کیا ہیں، یہ اس کے عورت کے ستر میں داخل ہے، تو سر بھی ڈھانپے گی،
پاؤں بھی اپنے ہر قسم جوتا جراب وہ پہن سکتی ہے، دستانے وغیرہ پہن سکتی ہے۔ عورت کی پابندی صرف کس میں ہے؟ یہ چہرے کے اندر، کہ چہرے سے متصل کپڑا نہ پہنے۔ تو یہ احرام کی پابندی ہے۔ تو عمرے کا سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ احرام۔ عمرے کا پہلا فرض احرام، وہ میں نے بتلا دیا کہ صفائی ستھرائی غسل وغیرہ کر کے آدمی ان سلی 2 چادریں پہن کے پھر 2 رکعتیں پڑھ کے پھر اس کے بعد یہ کہ نیت کرے اور تلبیہ پڑھے، تو یہ آدمی کا احرام شروع ہو گیا اور یہ پابندیاں لاگو ہو گئیں۔ یہ عمرے کا پہلا فرض، عمرے کا پہلا فرض۔ اور دوسرا فرض ہے طواف، دوسرا فرض ہے طواف۔ اب آدمی نے سفر شروع کر دیا، تو سفر کے دوران محرم آدمی کے لیے سب سے جو افضل ذکر ہے وہ تلبیہ ہے۔ تلبیہ کی کثرت کرے، جب بھی پڑھے تو کم از کم 3 مرتبہ پڑھے، یہ سنت ہے۔ اور ہر بدلتی حالت پر تلبیہ پڑھے، بس سواری پہ سوار ہو رہے ہیں، سواری سے اتر رہے ہیں، کوئی موڑ کاٹ رہے ہیں، کسی قافلے والوں سے ملاقات ہو رہی ہے، کسی بلند جگہ پہ چڑھ رہے ہیں، کسی نشیبی جگہ کی طرف اتر رہے ہیں، غرضے کہ ہر بدلتی حالت پر آدمی کو چاہیے کہ تلبیہ پڑھے، تو کم از کم 3 مرتبہ پڑھے۔ مرد اونچی آواز سے پڑھیں گے ذرا، بلند آواز سے، اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں۔ بس یہی تلبیہ پڑھتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ تو وہاں پر جس وقت پہنچ گئے، ہوٹل میں پہنچ گئے، سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنا سامان وغیرہ وہاں پہ رکھ کے عمرہ کی ادائیگی کر کے آدمی احرام کی پابندی سے نکلے، احرام کی، ورنہ یہ کہ آدمی کہ تھکا ہوا تو چلو سو جاؤ، ہو سکتا ہے وہ سو جائے اور احرام کی خلاف ورزی کرے، کیونکہ وہاں چلتا ہے اے سی، ٹھنڈے ٹھنڈے کمرے ہیں، تو اسے وہاں اے سی والے کمبل بھی پڑے ہوتے ہیں، تو ٹھنڈ لگے اور آدمی کیا کمبل اوڑھ کے سو گیا۔ اب دیکھو کمبل اوڑھ کے سویا پڑا تو چہرہ بھی ڈانپ لیا، سر بھی ڈانپ لیا، تو احرام کی خلاف ورزی ہو گئی، تو اس کے اوپر دم لازم آ جائے گا۔ اگر اس طرح 12 گھنٹے اس طرح آدمی سویا رہا وہاں پر، اگر سے کم سویا تو صدقہ لازم ہوگا۔ تو اس لیے سب سے پہلا کام جا کے جو کرنا ہے وہ یہ کہ آدمی عمرہ کی ادائیگی کر کے احرام کی پابندی سے نکلے۔ سامان ہوٹل میں رکھا ہے، وہاں سے آدمی وضو کر کے تلبیہ پڑھتے ہوئے مسجد حرام کی طرف آئے۔ پھر مسجد حرام میں آگے تو دایاں پاؤں اندر رکھ کر وہ جو مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے وہ پڑھے، اور جہاں سے مسجد حرام کی حدود شروع ہوتی ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنبی وافتح لی ابواب رحمتک، یہ پوری دعا ہے۔ ورنہ جتنی کہ یہاں پڑھ لیتے ہیں درود شریف الگ پڑھ لے آدمی، اگر یہ پوری دعا نہیں آتی تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھ کے مسجد میں داخل ہو گئے۔ تلبیہ بھی پڑھتے رہیں، پڑھتے جائیں مسجد کے برآمدوں سے گزرتے ہوئے، جس وقت پھر بیت اللہ پر نظر پڑے، بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے تو اس کا کہنا بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے پھر وہاں یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، تو جو دعا مانگے نا قبول ہوگی۔ اب وہاں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آدمی وہاں کھڑے ہو کر باقاعدہ کیا لمبی دعائیں کرے، کیونکہ مجمع وہاں سے داخل ہو رہا ہوتا ہے۔ اسے آدمی کو چاہیے کہ وہاں پر ایک جامع سی دعا کر لے۔ جامع دعا کیا ہے؟ اپنی ساری دعاؤں کی قبولیت کی دعا کر لے، کیونکہ آگے تو اس کو جگہ جگہ دعائیں مانگنے کا موقع ملے گا۔ طواف کے دوران بھی دعائیں مانگ سکتا ہے، اسی طرح صفا مروہ کی سعی کے دوران بھی دعائیں کرے گا، صفا مروہ کے اوپر کھڑے ہو کر وہاں پر بھی دعائیں کی جاتی ہیں، تو آگے بہت ساری دعائیں کرنے کا اس کو موقع ملے گا۔ تو پھر بعد میں جب میدانوں میں نکلنا ہے تو وہاں پر بھی آدمی نے کیا کرنا ہے؟ ذکر اذکار اور دعا، ذکر اذکار اور دعا کرنی ہے۔ اسے اپنی ساری دعاؤں کی قبولیت کی دعا مانگ لے، یا اللہ میں اپنے اس سفر حج کے دوران جتنی دعائیں مانگوں یا اللہ میری ساری دعائیں قبول کر لینا، یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیجئے، تو دعاؤں کی قبولیت کی دعا کر لے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھے تلبیہ پڑھتا ہوا، تو پھر ایک سیڑھیاں اتر کے نیچے مطاف میں جاتے ہیں یا طواف کرنے کی جگہ، تو آدمی حجر اسود کے قریب آ جائے، حجر اسود کے قریب آ جائے، قریب سے مراد ہے کہ اس کی سیدھ میں آ جائے، ورنہ قریب جا کے تو آدمی یہ کام نہیں کر سکے، وہاں تو طواف کرنے والوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ تو جتنا آدمی دور رہ کر اس کی سیدھ کھڑے ہو کر یہ آدمی افعال کرے اتنی آسانی ہوگی، اتنی تو مرد کو بھی چاہیے کہ کھلی جگہ پر رہے، اور عورتوں کے لیے تو لازم ہے کہ رش میں داخل نہ ہو، کہ ان کا بدن کسی غیر محرم مرد سے لگے، تو اس سے ان کے لیے تو لازم ہے کہ وہ مردوں سے ہٹ کر ہی طواف کریں،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ہم جب طواف کرتے، ایک تو ہم نفلی طواف کرنے کے لیے جاتی نا، ایک تو رات کے وقت کا انتخاب کرتی، تو ہم نکلتی متنکرات بالکل اوپری بن کے، تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کون جا رہی، اور دوسرا جب طواف کرتی تو حجرۃ من الرجال، مردوں سے دور ہٹ کر ہم طواف کرتی تھیں۔ لیکن اب مصیبت یہ پڑی ہوئی ہے کہ سارا قبضہ ہی عورتوں نے کر رکھا ہے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ بیت اللہ قریب قریب ہم ہی رہیں، تو مرد بھی بات کوشش کرتے ہیں، تو نوز باللہ وہاں پر پھر کیا ہے، یہ خرابی لازم آ سکتی ہے کہ مرد کا بدن عورت سے یا عورت کا غیر محرم مرد سے چھوئے، تو یہ حالت احرام کے اندر یہ خرابی ہے، گناہ کا کام۔ اس لیے حجر اسود سے یعنی دور ہٹ کے نا وہاں پر، اب حجر اسود کے قریب آ گئے تو وہاں پر آ کر اب تلبیہ پڑھنا بند کر دیا جائے، تلبیہ پڑھنا بند کر دیا جائے۔ وہاں اب پہلا اب کرنا ہے طواف، یہ ہے یعنی عمرے کا دوسرا فرض، پہلا فرض تھا احرام، دوسرا فرض ہے طواف۔ اب ہم طواف کرنے لگے ہیں، تو اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ طواف کی نیت، طواف کی نیت کرنی ہے۔ لیکن نیت سے پہلے ایک عمل کیا جائے، وہ یہ کہ اجتباء جو سنت ہے اس طواف میں، کیونکہ جس طواف کے بعد صحیح کرنی ہے، جس طواف کے بعد صحیح کرنی ہے، تو اس طواف میں دو مستقل سنتیں ہیں، اجتباء اور رمل۔ اجتباء 7 چکروں کے اندر، اجتباء کہتے ہیں کہ وہ جو چادر اوپر اوڑھ رکھی نا، یہ مردوں کے لیے سنت ہے، اس کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال لینا، اس طرح دائیں کندھا کیا ہو جائے گا، ننگا ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں اجتباء۔ تو حجر اسود کے قریب پہنچ کر آدمی کیا کر لے، اجتباء کر لے، اجتباء کر لیا، پھر نیت کرے۔ نیت اصل وہ دل کے اندر ہی ہوتی ہے، لیکن افضل ہے کہ زبان سے بھی ادا کر لے، اللہم انی ارید الطواف، اللہم انی ارید الطواف فیسر لی وتقبل منی، یا اللہ میں طواف کا ارادہ کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان کیجئے اور اس کو میری طرف سے قبول کر لیجئے۔ تو طواف کی نیت ہو گئی۔ اب اس کے بعد عمل ہے استقبال، یہ طواف کے شروع میں ایک مرتبہ ہوگا، کیا ہے، استقبال۔ استقبال کا معنی ہوتا ہے عین حجر اسود، یہاں حجر اسود ہے نا، اس کے سیدھ میں آ کر اسی طرح کھڑا ہو، حجر اسود کی طرف ہی پیروں کا بھی رخ ہو، بدن کا بھی، سینے کا بھی رخ ہو، اور ہاتھوں کو بالکل اسی طرح کانوں تک اٹھائیں، جس طرح تکبیر تحریمہ میں اٹھائے جاتے ہیں نماز شروع کرتے وقت، یوں ہاتھ اٹھا کر کے بسم اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ سارا پڑھ لے تو افضل ہے، ورنہ اگر صرف بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھ لے نا، اتنا بھی کافی ہے، یعنی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر حجر اسود کے عین سیدھ کے پورے بدن وغیرہ کا رخ کر کے پھر کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ ہوگا استقبال۔ یہ صرف ایک مرتبہ ہے، یعنی طواف کے شروع میں، طواف کے شروع میں۔ پھر اس کے بعد کرنا ہے استلام، اس کے بعد کیا کرنا ہے، استلام۔ استلام کا ہوتا ہے کہ حجر اسود کا نا استلام اور تقبیل، چونکہ آدمی ابھی ہے حالت احرام میں، حجر اسود کے قریب جانے کا موقع مل بھی جائے تب بھی حالت احرام میں اس کو نہ چھوئے، کیونکہ وہاں پر کیا لگی ہے، خوشبو لگی ہوئی ہے، یہ چھونا بہت مہنگا پڑے گا، کیونکہ یوں چھوئیں گے نا تو دونوں ہاتھ لگ جائیں گے، تو پورا ایک بکرا ذبح کرنا پڑے گا، تو مہنگی خوشبو لگی نا وہاں پر، تو یہ خوشبو کو چھونا مہنگا پڑ جائے گا، احرام کی خلاف ورزی لازم آئے گی، اس لیے حالت احرام میں حجر اسود کو نہ چھوا جائے، بس دور سے ہی استلام کا اشارہ کرنا ہے، وہ یہ کہ یہ تصور باندھ کر کہ میں نے اپنے ہاتھ کہاں پہ رکھے ہیں، حجر اسود پر، اور اتنے اٹھانے جتنا حجر اسود کی بلندی ہے، اس کی سیدھ میں یوں ہاتھ اٹھا کر وہ اتنا ہی ہوتا ہے تقریباً، جب کھڑا ہوتا ہے نا آدمی تو اتنا، یہ تصور باندھ کر کہ میں نے اپنے ہاتھ کہاں رکھ لیے، حجر اسود پر، پھر یہی پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اگر یہ پورا یاد نہیں تو صرف کیا پڑھ لیں، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ پڑھ کے پھر یہ کہ آدمی اپنے ہاتھوں کو چوم لے، بس یوں آہستہ سے چومنا ہے، چومنے کی چٹخارے کی آواز نہیں آنی چاہیے، یوں نہ کرے، بس یوں کر کے نا چوم لیا، یہ بس دور سے استلام ہو گیا۔ پھر وہیں سے اپنے پیروں کا رخ نا یوں پھیر لینا ہے، یوں قدم نہیں اٹھانا، یہ بیت اللہ سامنے نا، ابھی آپ یوں کھڑے تھے تو یوں نہیں چلنا، کیونکہ جو قدم اس طرح سے اٹھے نا وہ شمار نہیں ہوں گے، لازم ہوگا کہ واپس پلٹے اور پیروں کو یوں کر کر پھر اس طرح جب چلتے نا اس طرح سے چلے، جیسے یہاں کھڑے تھے نا، پیروں کو یوں ہی یہیں سے بدلے، جس طرح فوجی نہیں پریڈ کرتے ہیں تو کہتے ہیں دائیں مڑ،
تو ایک دم یوں مڑ جاتے ہیں وہ. تو بس یہاں پر بھی ایسے مڑنا ہے کہ قدم ادھر نہیں اٹھنا بلکہ یہیں سے پیر کو یوں موڑ کر نا پھر چلنا شروع کرنا ہے. تو چلنا ہے دائیں طرف کو تو بایاں کندھا ہو جائے گا بیت اللہ کی طرف, دایاں کندھا اس طرف رہے گا, کیونکہ وہاں سارے ادھر کو چل رہے ہوتے ہیں. انشاءاللہ اس میں امید ہے کہ غلطی نہیں کرے گا. پہلے کبھی مطاف کو خالی ہوتا ہوگا تو دیکھو ایک ہوتا ہے نا اس کی تھیوری, یعنی اس کے علم کو حاصل کرنا, یہ اور چیز ہے. لیکن ایک ہے اس کی عملی پریکٹس, وہ جب عملاً وہاں پر جا کر کریں گے وہ اور چیز ہے. سب کچھ سیکھ کر بھی بعض اوقات آدمی کیا ہے وہاں پر غلطی کر بیٹھتا ہے. حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ یہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ حج کے موضوع پر پوری کتاب بھی لکھی. خود جب حج کرنے گئے نا تو استلام وغیرہ کر کے ادھر کو چل پڑے دائیں طرف کو, یعنی ادھر بائیں طرف کو, یعنی دایاں کندھا کدھر کر لیا بیت اللہ کی طرف, تو ادھر کو چل پڑے. تو ایک دیہاتی آدمی تھا کوئی عربی, اس نے ان کو ٹوکا کہ آپ ادھر کو چل رہے, آپ نے ملا علی قاری کی کتاب نہیں پڑھی. اب یہ کیا بتلاتے ہیں کہ میں خود ہی ملا علی قاری ہوں. تو دیکھو ان سے خود کیا ہو رہی غلطی. اس لیے یہاں سے نا یوں دائیں طرف چلنا ہے لیکن بایاں کندھا پھر کیسے پتہ لگے گا. کچھ مرنے پہ کل پہ ویسے آتے ہو سکتا ہے دیکھو یو پی ایس بھی بند ہو. کہہ رہے یہاں سے طریقہ کل بیان کرے, بھی خواتین بھی اوپر آئی ہوئی ہیں تو آواز اوپر نہیں جا رہی, یو پی ایس ختم ہو گیا. چلے انشاءاللہ طواف سے کل شروع کریں گے, تو بقیہ حج کے جو 5 ایام ہیں وہ بھی انشاءاللہ کل بیان کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں